جلسہ بھی گاؤں کا ہے، ماحول بھی گاؤں کا ہے، اور مجھے پورا یقین ہے کہ مائک بھی گاؤں کا ہے. اس لیے مائک نہیں، آج کی نائٹ دیکھنا ہے اور میری اس سے فائٹ دیکھنا ہے. سچویشن کتنی ہے ٹائٹ دیکھنا ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ اب آئیے جس آیت کریمہ کی کہ ایک حصے کی میں نے تلاوت کی ہے. اللہ پاک کا ارشاد والا شان ہے، وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ. ترجمہ، اور اللہ کی رضا سب سے بڑی ہے، سب سے عظیم ہے، سب سے مہان ہے. رضا سمجھے؟ ہمیں اگر رضا نہیں سمجھے تو احمد رضا کو کیسے سمجھو گے؟ سنی کچھ سمجھے نہ سمجھے، رضا ضرور سمجھتا ہے. یہ تو اپنے اپنے مقدر کی بات ہے، کسی کو سزا ملی، کسی کو رضا ملی. اللہ کی رضا یعنی اللہ کی خوشنودی بہت مہان ہے. The pleasure of Almighty Allah is so great. اللہ کو راضی کرنا ہی سب سے بڑی چیز ہے. اب تو کلیئر ہو گیا. ایک اچھی اولاد، سعادت مند اولاد وہ کہلاتی ہے جو اپنی خدمت سے، اپنی سیوا سے اپنے ماں باپ کو راضی کر لے. اس نے اتنی سیوا کی کہ اس کے ماں باپ اس سے راضی ہو. ایک اچھا شاگرد بھی وہی کہلاتا ہے جو اپنی محنت سے، اپنی لگن سے، اپنی بے انتہا پڑھائی سے اپنے استاد کو راضی کر لے. ایک اچھا مرید، سعادت مند مرید بھی وہی کہلاتا ہے جو اپنی محبت سے، اپنی چاہت سے، اپنی نسبت سے اور اپنی خدمت سے اپنے پیر کو راضی کر لے. لیکن ایک اچھا بندہ وہ ہے جو اپنے مولا کو راضی کرے، اپنے رب کو راضی کرے. یاد رکھیے، اگر اللہ راضی ہے تو جہان راضی ہے، اور اللہ راضی نہیں تو پھر کسی کو راضی کرنے سے کچھ نہیں ملے گا. Because we all came in this world to please Almighty Allah. ہمارے جیون کا صرف ایک ہی اپدیش ہے، ایک ہی ٹارگٹ ہے، اور وہ یہ ہے کہ بس اللہ راضی ہو جائے. ایک بات بتائیے، تھوڑا سا میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ آپ سمجھتے کیسا ہیں، پھر دیکھ لوں گا کہ سمجھ کے سمجھاتے کیسا ہیں. اور میں چاہتا ہوں کہ آج ایسا سنو کہ سب کو لگ جائے کہ آج سننے والوں کا جلسہ نہیں، سنت والوں کا جلسہ ہو. ایسا نہ لگے کہ جلسہ صرف بمبئی کے لیے ہو رہا ہے، لگے کہ ہاں رائے پور مواری بھی اس میں شامل ہے، ہدگام بھی شامل ہے، سنگام بھی شامل ہے، کھاگا بھی ہے، جمنا پار تک، بلکہ گنگا پار سب شامل ہے. تیار ہیں نا آپ لوگ؟ ایک صاحب نے سوچا کہ میں نورانی میاں کو راضی کروں. حالانکہ سچی بات یہ ہے کہ میں اس لائق بالکل نہیں ہوں کہ مجھے راضی کیا جائے. ایبسولوٹلی ناٹ. بہت ہی ایک معمولی سا انسان ہے، مگر وہ میرا مرید تھا، عقیدت رکھتا تھا. اس نے سوچا کچھ ایسا کروں کہ حضرت خوش ہو جائیں، پرسن ہو جائیں، راضی ہو جائیں. کسی نے اس کو رائے دی کہ ایک کام کر، حضرت کو گھر میں دعوت دے اور بڑھیا کھانا بنا کے کھلا دے، حضرت خوش ہو جائیں گے. میں اس کے گھر پہنچا، کیا دسترخوان تھا! چکن بھی ہے، مٹن بھی ہے، قورمہ بھی ہے، شاورما بھی ہے، باسترما بھی ہے، اٹالین بھی ہے، ٹرکش بھی ہے، چائنیز بھی ہے، بریانی بھی ہے. اب ادھر بریانی، ادھر نورانی. دیکھا تو ہو گئی پریشانی. ایسا نہیں کہ کھانا اچھا نہیں تھا، ایکسٹراڈینری ڈیلیشیس.
अति स्वादिष्ट व्यंजन, जबरदस्त, मगर मुझे मजा नहीं आया क्योंकि खाना मेरी पसंद के मुताबिक नहीं था। मुझे क्या पसंद है हजरत जानते हैं, हजरत का पूरा घर जानता है। सादी रोटी हो, सादा चावल हो, सादी दाल हो, सादी सब्जी हो, यानी खाना जितना सादा होगा दुआ उतनी ज्यादा होगा। बहुत सस्ती हम लोगों को दावत देना, 200 रुपए में दावत हो जाएगी, इतनी सस्ती दावत। इसीलिए तो होशियार लोग हम ही लोगों के पास आते हैं कि दावत सस्ती में होती है। तवज्जो चाहूंगा, मुस्कुरा के फ्रेश हुए तो जहन को वहीं लगे। अब मैंने चटक मटक मुशर्रब मुरगन खाना देखा तो बस 2 रोटी खा के उठ गया। क्या समझे इस मिसाल से, कुछ समझ में आया? बिला तशबीह, तवज्जो चाहूंगा जुमला ज़ाया ना हो, बिला तशबीह। जिस तरह मेहमान को राजी करने के लिए मेहमान की पसंद जानना जरूरी है, ऐसे ही रहमान को राजी करने के लिए रहमान की पसंद जानना जरूरी है। कुछ पल्ले पड़ रहा है? अब मेरी पसंद तो आप खटाखट जान जाओगे। आओ मुझसे 2.5 पूछ लो, मैं बता दूंगा सादा सादा बना दो, मुझे पसंद है। मसला यहाँ है कि हम अल्लाह की पसंद को कैसे जाने, हमारा उससे डायरेक्ट कोई कनेक्शन ही नहीं। वो अनंत है, हमारा अंत है, वो असीमित है, हम सीमित हैं, वो निराकार है, हमारा आकार है। वो रब है, हम मरबूब हैं, वो खालिक है, हम मखलूक हैं, वो राज़िक है, हम मरज़ूक हैं। वो बनाने वाला, हम बनने वाले, वो खिलाने वाला, हम खाने वाले, वो पिलाने वाला, हम पीने वाले। वो मालिक, तवज्जो, समझ में आ रही बात? हम ममलूक। अल्लाह ने हमें 5 इंद्रियां दी, 5 sources of knowledge to recognize the things। 5 महान शक्तियां दी हैं, हवा से खमसा, जिसके जरिए हम किसी चीज का इदराक करते हैं, उसका पता लगाते हैं। मिसाल के तौर पे ये रंग नीला है कि पीला, देखा तो पता चला। ये आवाज मर्दी की है या औरत की, सुना तो पता चला। ये महक खुशबूदार है कि बदबूदार, सुगंध है कि दुर्गंध है, सूंघा तो पता चला। ये बिरयानी लखनऊ की है कि हैदराबाद की है कि मुरादाबाद की है या बिल्कुल बर्बाद की है, चखा तो पता चला। ये माइक ठंडा है कि गरम कड़ा है कि मुलायम, छुआ तो पता चला। तो these are the 5 sources of knowledge to recognize the things। ये हवा से खमसा, तवज्जो चाहूंगा जुमला ज़ाया ना, ये 5 इंद्रियां जिनके जरिए हम किसी चीज को पहचानते हैं। मुझे बताओ फतेहपुर और कुर्बो जवार के मुसलमानों, जब हम अल्लाह को देख नहीं सकते, देख सकते, छू नहीं सकते, चख नहीं सकते, सूंघ नहीं सकते, सुन नहीं सकते, तो फिर उसकी पसंद कैसे जाने? How could you understand about the liking of Allah when you don't touch Allah? जब छू नहीं सकते तो उसकी पसंद कैसे जाने? मसला अटका, क्योंकि हमारी डायरेक्ट कनेक्टिविटी अल्लाह के साथ बोलो नहीं है। यही मसला मुरीद के साथ भी आया, बेचारा मुवारी का था, दावत देना चाहता था। मुफ्ती अब्दुल हक निजामी साहब के पास, नूरुल हक निजामी साहब के पास आया और कहा, मुफ्ती साहब आपने तो हजरत की अपने बचपने में बड़ी खिदमत की है, रौनाही से लेके लगातार किया है। हजरत ये बताइए, कल मेरे घर नूरानी मियाँ की दावत है, मैं क्या बनाऊं? मुफ्ती निजामी साहब ने खटाखट बता दिया, हजरत को खुश करना है तो बहुत महंगी दावत नहीं करना है। सादी रोटी बना दे, सादा चावल बना दे, सादी दाल बना दे, हरी हरी सब्जी रख दे, कुछ चटनी अचार रख दे, खट्टा मीठा कुछ कर दे, हजरत खुश हो जाए। मैं उसके घर पहुंचा, मुरीद के घर सादा सादा खाना देखा, खाना था 2 रोटी खा लिया, 4 रोटी। क्यों? क्योंकि खाना मेरी पसंद के मुताबिक। ये पसंद किसने बताया? मुझसे तो मुरीद ने पूछा ही नहीं, आवाज आई, उसने बताया जो मेरे करीब। कैच करो यार,
جو میرے قریب ہے. کیوں؟ کیونکہ جو قریب ہوتا, اللہ کرے سمجھ میں آ جائے, جو قریب ہوتا ہے وہی حبیب ہوتا ہے. جو جتنا قریب وہ اتنا حبیب. بلا تشبیہ مہمان کی پسند اس نے بتایا جو مہمان کے قریب ہے, رحمان کی پسند اس نے بتایا جو رحمان کے قریب ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت. شہزادہ حضور غازی ملت علامہ نورانی میاں صاحب قبلہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. گویا اللہ کرے سمجھ میں آ جائے احمد مصطفیٰ. کہہ دو سبحان اللہ. میں جانتا ہوں گاؤں میں جب تک یہ نہ کہو کہہ دو سبحان اللہ لوگ کہتے نہیں ہیں, اسی لیے اس کو گاؤں کہتے ہیں, شہر نہیں کہتے. احمد مصطفیٰ, محمد مصطفیٰ, روحی فدا ہو. صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کو راضی کرنا ہے تو اپنے حساب سے مت راضی کرو, اللہ کو نہیں پسند ہے. اپنی مانیتاؤں پہ آدھارت دھرم کا انوسرن مت کرو, اللہ کو نہیں پسند ہے. اپنے بیلیفز کو فالو مت کرو, اللہ کو نہیں پسند ہے. تیجا پہاڑوں پہ چڑھ کے قدموں کو اذیت مت دو, اللہ کو نہیں پسند ہے. اللہ کو راضی کرنا ہے تو گناہ مت کرو, اللہ کو نہیں پسند ہے. چوری مت کرو, اللہ کو نہیں پسند ہے. غیبت مت کرو, اللہ کو نہیں پسند ہے. جھوٹ مت بولو, اللہ کو نہیں پسند ہے. زنا مت کرو, اللہ کو نہیں پسند ہے. دھوکہ دھڑی مت کرو, اللہ کو نہیں پسند ہے. حضور نے فرمایا اللہ کو راضی کرنا ہے تو نماز پڑھو, اللہ کو پسند ہے. روزہ رکھو, اللہ کو پسند ہے. حج کرو, اللہ کو پسند ہے. زکات دو, اللہ کو پسند ہے. نیکیاں کرو, اللہ کو پسند ہے. خیرات کرو, اللہ کو پسند ہے. یتیموں کے سر پہ ہاتھ رکھو, اللہ کو پسند ہے. بیواؤں کا سہارا بنو, اللہ کو پسند ہے. مدرسے بناؤ, اللہ کو پسند ہے. مسجدیں بناؤ, اللہ کو پسند ہے. خانقاہیں بناؤ, اللہ کو پسند ہے. اللہ والوں سے محبت کرو, اللہ کو پسند ہے. حضور نے فرمایا نماز پڑھو, صلو. کیا فرمایا؟ نماز پڑھو. فرمایا مطلب کیا ہے؟ یعنی پچھلی امتوں کی کاپی مت کرو. حضور فرما رہے ہیں سلو کما رأیتمونی اصلی, یعنی نماز ویسے ہی پڑھو جیسا مجھے پڑھتا ہوا دیکھتے ہو. مطلب سجدہ ویسے ہی کرو جیسے میں کرتا ہوں, رکوع ویسے ہی کرو جیسے میں کرتا ہوں, قیام ویسے ہی کرو جیسے میں کرتا ہوں, خادے میں ویسے ہی بیٹھو جیسے میں بیٹھتا ہوں, تحیات ویسے ہی پڑھو جیسے میں پڑھتا ہوں, سلام ویسے ہی پھیرو جیسے میں پھیرتا ہوں. تجھے حج کرنا ہے تو پچھلی امتوں کی کاپی مت کرو, بلکہ احرام پہنو جیسے میں پہنتا ہوں. نیت کرو جیسے میں کرتا ہوں. طواف کعبہ کرو جیسے میں کرتا ہوں. صفا مروہ کے بیچ سعی کرو جیسے میں کرتا ہوں. مینا مزدلفہ عرفات میں قیام کرو جیسے میں کرتا ہوں. رمی جمرات کرو جیسے میں کرتا ہوں. تجھے روزہ رکھنا ہے تو بھوکا رہنے سے کام نہیں چلے گا, بلکہ سحری کرو جیسے میں کرتا ہوں. نیت کرو جیسے میں کرتا ہوں. روزہ رکھو جیسے میں رکھتا ہوں. نمازیں پڑھو جیسے میں پڑھتا ہوں. تلاوت کرو جیسے میں کرتا ہوں. افطار کرو جیسے میں کرتا ہوں. تراویح پڑھو جیسے میں پڑھتا ہوں. گویا آقا فرما رہے ہیں, توجہ چاہوں گا جملہ ضائع نہ. آقا فرما رہے ہیں لوگوں اللہ کو راضی کرنا تو بس میری سنت پہ چل. جب تو چلے گا تو سنت میری ادا ہوگی, عبادت مولا کی ادا ہوگی. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ سمجھانا اتنا ہی تھا کہ اللہ کو راضی کرنا بہت بڑی چیز ہے. اور اس مثال سے یہ کلیئر ہو گیا ہوگا کہ اللہ کو راضی کرنا ہے تو رسول اللہ کو راضی کرنا. اچھا ایک بات بتائیے, تھوڑا میں لگتی ہوئی ایک بات کہہ کے آگے بڑھتا ہوں. میرے ینگسٹرز بھی بیٹھے ہیں, فیس بک انسٹاگرام چلانے والے لوگ, پوری توجہ سے اس پوری دنیا میں, بلکہ اس پورے مجمع کی بات کروں تو کوئی ہے جو اپنی مرضی سے اس دنیا میں آیا ہے؟ منہ سے بولنا,
Did you born by your own will? Will you die by your own will? اپنی مرضی سے مرو گے؟ بولو یار مواری والو، یا بمبئی کے لوگ چھٹاک بھر ہیں لیکن آپ سے زیادہ بول رہے ہیں. توجہ چاہوں گا. اپنی مرضی سے آئے ہو، اور زور سے بولو، ان کو سناؤ. اپنی مرضی سے آئے ہو. ہاں لگا نا کہ گاؤں میں کیسی چھاؤں رہتی اور کتنا تاؤ رہتا. اپنی مرضی سے جاؤ گے، پکی بات ہے نا، پکی بات ہے نا، تو پھر اپنی مرضی سے جینے کی کوشش کیوں کرتے ہو؟ میں یہی سمجھانا چاہتا ہوں. آئے ہو اللہ کی مرضی سے. تمہارا ہاتھ پیر ناک کان گلا حد تو یہ ہے کہ تیرا چہرہ بھی تیری مرضی سے نہیں بنا. اور خواہش کیا ہے؟ میرا جیون میری مرضی سے چلے. ابے تیری مرضی کی اوقات کیا ہے؟ جب تو اپنی مرضی سے آیا نہیں، جب تو اپنی مرضی سے جائے گا نہیں، تو پھر اپنی مرضی سے جینے کی کوشش کیوں کرتا؟ جینا تو اسی کی مرضی سے جیو جس کی مرضی سے آئے ہو، جس کی مرضی سے جاؤ. جو اپنی مرضی سے جیتے، جو اپنی مرضی سے جیتے ہیں وہ صرف عبداللہ ہوتے ہیں، عبداللہ. اور جو رب کی مرضی پر